There have been many political, secular, religious, and rights based movements and revolutions in Pakistan since the country came on the world map. The country's geopolitical positioning, its neoliberal policy regimes, and political systems have been both a cause and a deterrent for social movements and grassroots activism. But it boasts a rich history of concrete, brave collective action, which stood against oppression and demanded freedom, accountability, and civil liberty. In this podcast series, produced under Women's Voice and Leadership Pakistan, a 5-year project funded by Global Affairs Canada to support local women's organizations and movements, we will speak with activists in the country who, through their activism, advocacy, and work, have mobilized and empowered women and fought for protection of their rights. An expert on women and labor rights in Pakistan, Farhat Parveen has decades long experience in researching and studying labor laws and particularly its impact on women's subjugation and emancipation. She is the executive director for the National Organization for Working Communities, or NOW Communities, which is a WVLP partner organization based in Karachi. Farhat talks about her early years and her motivation behind dedicating her life to the cause of empowering and protecting women workers in Pakistan. मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली से है जो कि पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है और ट्रेड यूनियन से उनका ताल्लुक़ है. यू हैव स्पोकन टू करामा साहब. ही इज़ माय मैटरनल अंकल एंड माय मेंटर. वी हैड अ वेरी नाइस चाइल्डहुड जिसमें खिलौने थे, किताबें थीं, डिस्कशन था, डिस्कोर्स था, बड़े अमेजिंग लोगों से इंटरेक्शन था. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाज कि मैं करामा साहब के साथ मैंने बहुत जगहों पे मैं गई हूँ. जो एक बच्चे के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल है कि आप जो है वो जा रहे हैं मज़दूर बस्तियों में जा रहे हैं, या आप सादिकैन का नाम सुना होगा आपने. तो एक टाइम पे करामा साहब वो उनके लिए वो अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, और तो मैं जाती थी तो वो रंग और वो सब कुछ हालांकि मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो मुझे वो याद रहा. मुझे मौका मिला करामा साहब के साथ काम करने का, और उसके बाद फिर जो वर्किंग वुमेन के बारे में कहा जाता है कि वर्किंग औरतें अच्छी नहीं होती और वगैरह वगैरह जो भी कुछ कहा जाता है उनके बारे में. तो जब हमारा इंटरेक्शन हुआ उनसे, बिकॉज माई मदर वॉज नॉट अ वर्किंग वूमन, तो जब मैंने पार्लर में काम करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो नहीं है जो हम समझते हैं. और उसमें जो है वर्किंग वुमेन को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत एहसास हुआ इस बात का कि जो एक फैज़ की एक नज़म है कि एक फ़ुर्सत गुनाह और वो भी 4 दिन देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के. यानी अगर जिस चीज़ को आप गुनाह कह रहे हैं उसकी फ़ुर्सत ही नहीं है, कोई फ़ुर्सत नहीं है उसकी. उनकी ज़िंदगियाँ चले जा रही हैं और वो दूसरे लोगों के लिए काम कर रही हैं. बिल्कुल एट वेरी लेट स्टेज इन माई लाइफ आई रियलाइज्ड कि जो औरतें काम करती हैं वो बेसिकली अपने लिए काम नहीं करती, वो किसी और के लिए काम कर रही हैं, बाप के लिए कर रही हैं, भाई के लिए कर रही हैं, 10 लोगों के लिए कर रही हैं, मगर अपने लिए नहीं कर रही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अपने लिए कुछ भी नहीं करती हैं. Having observed the difficult working conditions and lives of women employed in the formal and informal sectors of Pakistan, Farhat is attuned to their domestic and social conditions. She talks about WVLP's Gender Leadership Program, where women from WVLP partner organizations gather to learn about leadership and self-empowerment, and where they celebrate their journeys and struggles in a conducive and safe space. Farhat observes the difference between GLP and their normal lives. खुद की ज़ात को निगेट करके आप जा रहे होते हैं. जो अभी आप लोग GLP में कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन की लाइफ उससे बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ है. तो जो हम ये कहते हैं कि आपका जो काम है वो आपको इमेंसिपेशन देता है, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता. ज़्यादातर औरतों के साथ ये होता है कि वो दूसरों ही के लिए काम करती रहती हैं, कि जो मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग वुमेन हैं उनकी ज़िंदगी में बड़ा तकलीफ़ है, बड़ा अंधेरा है. एक तरफ तो आप उनको आइसोलेट कर देते हैं और दूसरी तरफ आप उनको
جو بھی کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ آپ ان کے پاس رہنے نہیں دیتے, تو وہ اپنی زندگی کی کوئی چوائس خود سے نہیں لے پاتی. تو آپ ان کو, وہ تو ایک بہت ہی ایک ماڈرن سلیوری کی ایک فارم ہے. سو سوری ٹو سے دیٹ. ایک ٹریڈ یونین کے ساتھ ہم نے کام کیا, متحدہ لیبر فیڈریشن کے ساتھ. شیر شاہ میں ہم جاتے تھے. ہم لوگ رہتے بھی ایک فیکٹری میں تھے جہاں میرے والد کام کرتے تھے. تو ہمارا کافی ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ تھا. لیکن جب ہم فیڈریشن کے آفس میں بیٹھنا شروع کیا ہم نے, تو ہمیں واقعی بہت کلوزلی اندازہ ہوا کہ ورکنگ ویمن کی زندگیاں کیا ہیں یا ورکرز کی لائف کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا ہراسمنٹ اور اتنا وائلنس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, اب میں نے بھی اپنا زندگی میں ایکسپیرینس کیا. لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ٹریڈ یونینسٹ جو ہیں ان کی طرف سے جن کے ساتھ میں نے کام کیا, ان کے ساتھ مجھے کبھی اس طرح کا تجربہ نہیں ہوا. جو آپ کے سینئر ہوتے ہیں یا دوسرے جن سے آپ کو ادروائز ملنا ہوتا ہے, تو وہ جس ٹریڈ یونین فیڈریشن کے آفس میں ہم نے کام کیا وہ بہت ہی ایک میل ڈومینیٹڈ جگہ تھی, لیکن وہاں ہمیں کبھی بھی ہراس نہیں کیا گیا. اینڈ آئی واز کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. میرے ساتھ 3 اور خواتین تھیں. ہم لوگوں نے ویمن ورکرس کا ایک سینٹر بنایا, ایک یونین بنائی ہم لوگوں نے, اور اس یونین میں ہم نے وہ آلموسٹ آل ویمن یونین تھی وہ, بٹ انفارچونیٹلی وہ نہیں چل پائی, کیونکہ پاکستان میں ٹریڈ یونین بنانا اور چلانا بہت مشکل کام ہے, بیکاز لا بہت برا ہے ہمارا, اور لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ماشاء اللہ اس لا کا پورا استعمال کرتا ہے. تو اس کے بعد اسی دوران ہم لوگوں نے وہ سینٹرز بھی اسٹیبلش کیے وہیں پہ جو ہمارا متحدہ لیبر فیڈریشن کا آفس ہے شیر شاہ میں, وہیں پہ. مجھے ڈفرینٹ اسٹڈیز پہ میں نے کام کیا, ورکرس کو زیادہ اور کلوزلی سمجھنے کی کوشش کی. بہت ہی ہمارے لیے ایک جو میرے خیال ہے امپورٹنٹ میری زندگی کا سفر رہا وہ انڈیا کا تھا 91 میں, when I was a young student. تو اس میں جو ہم نے جا کے سیوا کا کام دیکھا, اور احمد آباد میں جو ٹریڈ یونینز تھیں وہ دیکھیں, بامبے کی ٹریڈ یونینز ہم نے دیکھیں, چنئی کی ٹریڈ یونینز ہم نے دیکھیں. تو اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ انڈیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انفارمل سیکٹر ورکرز کے ساتھ ان کی کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ ہم نے بہت پڑھ لکھ لیا ہے تو اب ہم کرسی سے نیچے نہیں اتریں گے, ہم کیا کہتے ہیں وہ لوگ اس کو, لیگ ورک نہیں کریں گے. تو وہ بہت ہم نے دیکھا, اور آئی واز ویری انسپائرڈ بائی دوز پیپل. ہم نے پھر چائلڈ اینڈ ویمن رائٹس سینٹرز بنائے, جو کہ کراچی کے 22 سے زیادہ ایریاز میں کام کرتے تھے, اور لاہور کے بھی کوئی 8-10 ایریاز میں کام کرتے تھے. تو بیسکلی مجھے وہ دیکھنا ہوتا تھا. تو بائلا واز اے ویری وائبرنٹ آرگنائزیشن ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. بہت سارا کام ہوتا تھا, لاز کے حوالے سے, پالیسیز کے حوالے سے الگ, اور جو ہم کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے تھے وہ الگ ہوتا تھا. چائلڈ لیبر کے اوپر ہم لوگوں نے ایک اسٹڈی کی, پھر ہم نے آکوپیشنل سیفٹی اور ہیلتھ کے اوپر کیمیکلز میں ایک اسٹڈی کی, ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر کام کیا, آپ کے اس کے اوپر یہ جو ہے آپ کا سوشل آڈیٹنگ کا ہے, اس کے اوپر پہلی جو اسٹڈیز تھیں, ہوم بیس ورکرز کے اوپر ہم لوگوں نے کافی کام کیا. Farhat has spent a significant time in her life to forming and working with women trade unions, researching on women's working conditions and educating on economy, women and labor in Pakistan. And she has a simple lens to understand these complex issues. بہت امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی کوئی بھی پروسیس ہو رہا ہے اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور نقصان کس کو ہو رہا ہے. اور اس میں ورکرز کو تو بہت نقصان ہو رہا ہے, اور ورکرز میں عورتوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے. ایز اے ریزلٹ ان کے بچوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے, لیکن باقی لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. Over the next few episodes, as part of the 16 days of activism against gender-based violence, we will speak with more women activists, researchers, and hear from the WVLP team members how they are envisioning the evolution of gender equality and women organization in Pakistan. Stay tuned.